میں ڈاکٹر ماریہ انور آج اپنی ٹین ایج گرلس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے آ رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ تمام ٹین ایج گرلس جن کو جو ہے مینسز آ رہے ہیں، خاص طور پہ 18 سال سے چھوٹی لڑکیاں 13 سے 18 سال کے درمیان، اور وہ جو ہے irregular آ رہے ہیں، تو ان میں بہت ساری ریزنس ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ایگز ہوتے ہیں وہ ابھی میچیور نہیں ہوئے ہوتے اور ینگ ایج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پراپرلی جو ایگ ہے وہ اپنے سائز کو اچیو نہیں کر سکتا. تو اس صورتحال میں جو مینسز ہے وہ irregular ہو جاتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے ٹائم گزرتا ہے، 18 سال کی ایج گزر جاتی ہے، اس کے بعد کئی لڑکیوں کی جو مینسز کی ریگولیرٹی ہے وہ خود بخود ہی سیٹل ہو جاتی ہے. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیسٹی. ہماری گرلس جو ہے وہ کھانے پینے پہ بہت زیادہ توجہ دینے لگی ہیں، خاص طور پہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے ان کا وزن بہت ہی برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جنک فوڈ کھانے سے بھی ان کی جو باڈی میں ہارمونل چینجز ہیں وہ برے طریقے سے سارے ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مینسز جو ہیں وہ زیادہ تر irregularity کا شکار ہوتے ہیں. وہ خواتین جن کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں. اس کے ساتھ ساتھ تھائرائیڈ ہارمون کا ٹیسٹ ضرور کروائیں. وزن بڑھتا جا رہا ہے، جسم میں خشکی سے محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ لگتی رہتی ہے اور گردن میں بھی سوج جو ہے وہ نمایاں ہوتی جا رہی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ اینڈوکرائنالوجسٹ کو چیک کروا سکتے ہیں اور اپنے تھائرائیڈ پروفائل ضرور کروائیں. اور زیادہ تر جو فیمیلز ہیں ان کو میں یہی بتانا چاہوں گی کہ ینگ بچیاں جو ہیں ان میں کئی دفعہ کوئی ایسی جو مین کاز نہیں نکلتی، لائک آپ جو سے فوری طور پہ پی سی اوز ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو زیادہ تر چھوٹی بچیوں کو، 18 سال سے چھوٹی بچیوں میں پی سی اوز کامن نہیں ہے. یہ زیادہ تر جو ایگ میچور نہیں ہو رہا ہوتا پراپرلی جو ینگ ایج، تو اس کی وجہ سے irregularity آف مینسز آتے ہیں. اگر پی سی اوز کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پراپر ریڈیولوجسٹ سے الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ایل ایچ ایف ایس ایچ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہارمون ہے، کسی مستند لیب سے اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پراپر کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ آپ کا معائنہ کرے اور دیکھے کہ آپ کے جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پی سی اوز کے کرائٹیریا کو پورا کر رہی ہیں، تو پھر ہم پیشنٹ کو پی سی اوز لیبل کر سکتے ہیں. ادروائز کسی بھی پیشنٹ کو جب بھی وہ آپ کی او پی ڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ڈاکٹر کو چیک کرانے جاتا ہے، بغیر ٹیسٹوں کے، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے ہارمونس بالکل نہیں دینے چاہیے. اور ہارمونل جو آپ پریپریشنس دیتے ہیں بغیر کسی پراپر انویسٹیگیشنس کے، تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں. ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنے وزن کا خیال رکھیں، ملٹی وائٹامنس اپنی ڈیلی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں، کم از کم 7 سے 9 گھنٹے کی سلیپ ریگولرلی لیں، اور ایکسرسائز جو ہے آدھے گھنٹے کی واک کم از کم ضرور کریں. اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گی، اینٹی آکسیڈنٹس والے فروٹس اور خاص طور پہ ویجیٹیبلس کا استعمال کریں. ان چیزوں کا استعمال کرنے سے جو ان کی باڈی میں اس ٹائپ کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مینسز متاثر ہوتے، ویٹ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اگر یہ تبدیلیاں یہیں پہ رک جائیں تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی خاص ہارمونل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور خود بخود جسم جو ہے وہ ریگولیرٹی کی طرف جاتا ہے اور مینسز بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیڈ سائیکلنگ جو ہے اس کو پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. سیڈ سائیکلنگ کا بہت اچھے ریزلٹس ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اور گرلس جو ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج گرلس جو ہیں، وہ سیڈ سائیکلنگ کی طرف جائیں. اور سب سے پہلے جب بھی انہیں کوئی بھی ریگولیرٹی آف مینسز کی پرابلم ہو، ویٹ گین ہو، یا ان کو چہرے پہ بال آ رہے ہوں، یا اس ٹائپ کی کوئی بھی مردانہ تبدیلیاں جسم میں ان کو محسوس ہو، ساتھ ساتھ ان کے مینسز irregular ہوں، تو اس ساری صورتحال میں کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ سے فوری طور پہ رجوع کریں، تاکہ آپ کی پراپر انویسٹیگیشنز کر کے ٹائملی ٹریٹمنٹ کر سکیں اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. تھینک یو.